محمد کامران اتاری صاحب آقا کریم علیہ السلام کی مدح سرائی فرما رہے تھے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے میرا مالک ان کے لہجے کے اندر مزید برکتیں نازل فرمائے۔ عزیزان گرامی، نعت کے دوران تشریف لائے اس بزم کی رونق حضرت علامہ مولانا شیر امیر المجاہدین محمد عاصم اشفاق رضوی صاحب، میں دل کی اتھا گرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ عزیزان گرامی، ربائی کے اندر آپ نے صحابت مصطفیٰ کا عنوان چھیڑا، تو میں اس پر تھوڑی سی گفتگو کر کے میں خطبے کے لیے محسن بھائی کو دعوت دوں گا۔ عزیزان گرامی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں کوفے گیا، کوفے کے بازار میں تھا، میں نے دیکھا ایک مجمع لگا ہے، میں مجمع کے قریب گیا تو میں نے پوچھا یہاں لوگ کیوں اکٹھے ہیں؟ تو مجھے لوگوں نے بتایا یہاں حاتم طائی کا نواسہ اجی اپنے نانا کی سخاوت کے قصے سنا رہا ہے۔ حضرت امام حسین آگے بڑھے اور سننے لگے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ عدی بن حاتم طائی یہ کہہ رہا تھا میرے نانا کا ایک محل تھا، محل کے 10 دروازے تھے، اگر ایک سائل پہلے دروازے سے آتا اور میرا نانا اسے وہاں سے بھی عطا کرتا، وہی سائل اگر دوسرے پہ جاتا اسے وہاں سے بھی عطا کرتا، وہی سائل اگر تیسرے دروازے پہ جاتا اسے وہاں سے بھی میرا نانا عطا کرتا، وہی چوتھے پہ جاتا حتیٰ کہ 10ویں دروازے پہ بھی جاتا میرا نانا اسے عطا کرتا۔ امام حسین فرماتے ہیں میں اسے سخاوت نہیں کہتا، اسے کنجوسی کہوں گا، اس لیے کہ اگر سخی ہوتا تیرا نانا تو پہلے دروازے پہ بھی ارمان اور خواہش پورے ہو جانے چاہیے تھے۔ میری نانا کے سخاوت کے قصے سن۔ میرے نانا کا کوئی بڑا محل نہیں تھا، چھوٹی سی جھونپڑی تھی اور جھونپڑی میں بھی ایک دروازے پہ بوریاں لگتی تھی، پر خدا کی قسم جو ابو بکر ایک مرتبہ گئے میرے آقا نے عطا کیا، صدیق اکبر بن کے باہر نکلتے ہیں۔ عمر فاروق گئے میرے آقا نے عطا کیا، فاروق اعظم بن کے باہر نکلتے ہیں۔ حضرت عثمان گئے ذوالنورین بن کے نکلتے ہیں۔ میرے مولا علی کے جاتے ہیں شیر خدا بن کے باہر نکلتے ہیں۔ اگر میں تاریخ سے تھوڑی مدد لیتا ہوا چلوں تو پھر میں یوں کہوں گا احمد رضا گئے میرے آقا نے عطا کیا، وہ اعلیٰ حضرت بن کے نکلے۔ اگر علامہ خادم حسین گئے میرے آقا نے عطا کیا، امیر المجاہدین بن کے نکلے۔ منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتے تو منگتے ہیں کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بھیگ دے اور خود کہیں میرے منگتے کا بنا ہو۔ عزیزان گرامی، اب میں صدارتی خطبہ کے لیے ملتمس ہوں جناب محترم المقام، ان کو دعوت دینے سے قبل میں آپ کو یہ کہوں گا کیونکہ صدارت ان کی تھی تو آپ صدارت اسی کو سونپی جاتی ہے جو صدارت کا اہل ہو، وہ کسی تنظیم کی صدارت ہو یا کسی محفل کی یا کسی ملک کی صدارت ہو، صدارت اسی کو سونپی جاتی ہے جو اس کا اہل ہو، اس کا مستحق ہو۔ یہ صدارت کوئی معمولی سیٹ نہیں، اس لیے اہل محلہ نے صدارت تو آپ کی رکھی تھی مگر کچھ مجبوریاں اور کام کاج کی وجہ سے آپ آ نہیں سکے، پر خدا کی قسم آپ کی محلے کی محبت اور یقین کی وجہ سے ہم نے مسند صدارت کسی کو نہیں تھی، آپ بھی آئے اور آپ بھی پہلے بیٹھے اور صدارت کے مستحق ٹھہرے۔ میں سب سے پہلے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سب سے زیادہ جو دعاؤں کے اور
اور بہت زیادہ خوش آمدید اور بہت زیادہ دعا کے مستحق محسن بھائی کے والد محترم، جو اتنی بیماری کے باوجود بھی اتنی کوششیں کرتے ہیں۔ محسن بھائی نے جو یہ محفل سجائی، علماء کو بنایا، پھر ان کے کھانے کا انتظام کیا، محفل سجائی، پھر یہ سجاوٹ کی اور لوگوں کو بلایا، یہ سٹیج سجائے، سناخانہ کو بلایا اور قراء حضرات کو بلایا، اتنی محنتیں کی، اور ان کی محنتوں کے پیچھے جو دعائیں تھی وہ ان کے والد محترم کی تھی۔ میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرا مالک ان کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میں صدارتی خطبہ کے لیے ملتمس ہوں، اس شخصیت کو دعوت دیتا ہوں جو قاری قرآن بھی ہے اور حدیث رسول کے ترجمان بھی، فاضل نوجوان بھی، خطیب شعلہ بیان بھی، حضرت علامہ مولانا محمد برادر محسن اسحاق نقشبندی رضوی صاحب کو کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور اپنے خوبصورت بیان سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تمام احباب محبت سے پڑھ لیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ بعد از حمد و صلات عزت و تکریم کے لائق فرمائز احتشام قاری قرآن ثناخان شیر لسان دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے حضور علیہ السلام کے غلاموں، بالخصوص شیر امیر المجاہدین محافظ ختم نبوت اسیر ناموس رسالت جناب حضرت علامہ عاصم اشفاق رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات جی وقار، میں بالکل آپ کا وقت نہیں زیادہ لینا چاہتا، 5 سے 7 منٹ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ حضرت جی وقار، حضور علیہ السلام کی محبت ہمارا ایمان ہے، ایمان کی جان ہے، جان کا چین ہے اور چین کا سامان ہے، اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، کسی سے بیان ہو سکتی بھی نہیں ہے اور کر سکتا بھی کوئی نہیں ہے۔ بلکہ ایک موقع پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، فرمایا ابو بکر اگرچہ آپ عالم ارواح سے لے کر عالم برزخ تک میرے ساتھ ہیں، لیکن ایک بات سن لیں، میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتنا چپ دی جائے علا کوئی نہیں سکتا، اسا نت محمد دیا ناتا پڑھے سوں، اسا وانگ ناتا پڑھا کوئی نہیں سکتا، معرفت طریقت حقیقت شریعت سوا 4 11 تسا کوئی نہیں سکتا، مذاہب کے جھگڑے سارے چھڑے سا، محبت کا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ علماء کی توجہ چاہوں گا اس شعر میں کہ ان الحق ان اللہ علاوہ نے سوکھا، انا احمد ان کو علا کوئی نہیں سکتا۔ اور علماء کی اجازت ہو تو میں ایک اور بڑی بات کر دوں کہ محمد سر وحدت ہے، حضور علیہ السلام اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں، اور اللہ کی راز کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ بلکہ تم نے ہمارا عقیدہ پوچھنا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے کبھی حضور علیہ السلام کے بارے میں کمزور بات سنی نہیں،
نام سے برداشت ہوتی ہے. ہمارا عقیدہ سننا ہے تو سنو امام بصری کی زبانی. فرماتا ہے وَانْسُبْ إِلَىٰ ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ وَانْسُبْ إِلَىٰ قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمٍ. فرمایا ایک حضور کو رب نہیں کہنا, ایک رب کا بیٹا نہیں کہنا, اس کے علاوہ جو جی میں حضور کی شان میں کہہ دے نہ شرک ہے نہ اس کے علاوہ جو بھی کہہ دے حضور کی شان میں نہ شرک ہے نہ بدعت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو عقل مبارک کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا, صرف عقل مبارک کا اندازہ. 1.5 فٹ کی زبانہ کاٹ کے تو یوٹیوب پہ بیٹھ کے حضور نے دین نے بارے تو حضور نے بارے بک بک نہ کیتا کرو. میں نہیں مرزا جلنی اوپر سے حضرت اس نے جہاد کا انکار کر دیا. اب فلسطین میں کیا حالات بنے ہوئے, اس نے جہاد کا انکار کر دیا. میں اپنا انہوں نے علاج پتہ کہ انہوں کا علاج ہے کہ جڑے جہاد کا انکاری ہیں نا, چاہے قرآن ہیں چاہے مولوی ہیں چاہے پیر ہیں, انہوں نے علاج ہے کہ جڑے جہاد کا انکاری ہیں انہوں نے سارا توپ نمونر بندہ بننے, پھر چڑھائے گولا, پھر جس ٹائم پرخ چڑھے نا پھر بندہ قرآن دی آیت پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. پھر بندہ پڑھے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, کہ اللہ فرمائے جہاد کرو, تو انکار کر رہے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اوپر سے چیلنج کرائے ملت اسلامیہ کو, کہتا ہے کہ ہمت ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ پڑھ دے. میں کیا او تے بڑے انہا آتنو میں پڑھ کے دسنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الناس فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فتفهموني. الصدق أمانة والكذب خيانة والسيف فيكم قوي مني حتى أريح عليه حتى إن شاء الله تعالى عز وجل, والقوي فيكم سيف حتى أخذ الحق منه إن شاء الله تعالى عز وجل. لا يدع قومنا الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل فلا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا أمرهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. يا رسول الله يا رسول الله. میں نے یہ خطبہ پڑھ دیا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور اس میں آپ نے فرمایا کہ جو قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان. اور یہ تو چھوٹا مرزا ہے نا, مرزا قادانی بھی تھا, اسوسنی نہیں چرن دیتی, نکاح مرزا تو شاہی کوئی نہیں, نکاح مرزا دے شاہی کوئی نہیں. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زبانوں کو لگام دو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقل مبارک کتنی ہے. امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الشفاء شریف میں لکھا, آپ نے فرمایا ایک ذرہ اٹھا, ایک ذرہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ذرے کے برابر ساری مخلوق کو عقل عطا فرمائی, باقی جتنی بھی عقل تھی ساری اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے. ساری عقل اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان برابر ہو رہا ہے, آپ کی شانوں کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی شان ہے. میں حدیث پاک پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا قتیبہ بن سعید حدثنا اسماعیل بن جعفر عن عبد اللہ بن دینار عن النبی صالح عن النبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنى بیتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاویة فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له فيقولون هل وجدت هذه اللبنة قال فانا اللبنة وانا خاتم النبيين. وعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله زوالي الارض او قال ان ربي زوالي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها الى قوله وانه سيكون في امتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي. عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. يا رسول الله يا رسول الله
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک رسالت اور نبوت کا شک نہیں کرنا کہ ان کا بات ختم ہو چکی ہے، اب میرے پاس نہ کسی نبی نے آنا ہے نہ کسی رسول نے آنا ہے۔ حضرت ذی وقار حضور علیہ السلام کی شانیں بندہ بیان کرتا رہے، عمریں لگ جائیں گی لیکن حضور علیہ السلام کی شان بیان نہیں ہو سکتی۔ آخر میں حکمرانوں کے نام ایک پیغام ہے کہ اگر تمہاری بغیرتی حدود کراس کر چکی ہے اور تم فلسطین کی مدد نہیں کر سکتے تو یہ کام لبیک یا رسول اللہ کہنے والوں کے سپرد کرو۔ آنے والا جمعہ انشاءاللہ اگر تمہیں قائد ملت اسلامیہ کی قیادت میں اور امامت میں بیت المقدس میں نہ پڑھا تو ہمارا نام بدل کے رکھ دینا۔ بس چھوٹی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ حفیظ فرما رہے تھے عزیزان گرامی، علامہ صاحب کا جو ساری گفتگو تھی اس کا نقطہ نظر اور محور یہ تھا کہ ہمیں عشق مصطفیٰ ہمارے دلوں سے نکالا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو علماء سے دور کیا جا رہا ہے۔ ایک ہی بات لوگوں کو بتائی جا رہی ہے کہ علماء سے بچو، اس لیے کہ علماء سیاست میں آ گئے۔ علماء کا سیاست سے کیا کام ہے؟ علماء سیاسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ارے میں بتلا دینا چاہتا ہوں، اس محلے کی رونق، اس محلے کی رحمت اور فضل سے پوچھو، خالق کائنات نے علماء کو منبر و محراب کا وارث کیوں بنایا؟ یہ محراب کو محراب کیوں کہا جاتا ہے؟ پوچھو علماء سے۔ خدا کی قسم، محراب کو محراب اس لیے کہا جاتا ہے یہاں سے جنگ کے بارے میں مشاورات کیے جاتے تھے، یہاں سے حکم جاری کیا جاتا تھا، اس وجہ سے۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک مجھے یاد آ گئی جس کے راوی بھی مولا مشکل کشا ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں قانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کہ بنو اسرائیل کے تمام انبیاء وہ سیاسی تھے۔ یہی سیاست آج والی سیاست بھی وہی سیاست تھی، مگر یہ سیاست ناپاک کر دی گئی، ناپاک کر دی گئی۔ وہ اگر یہی اب ہم نے ساتھ دینا ہے علماء کا اور اس سیاست کو پاک کرنا ہے اور دین اسلام کے تخت کو ہم نے دین اسلام کے تخت پر لے کے آنا ہے، یہ پلید ہوئی سیاست اگر پاک ہوتی، آج یہ مرزا اور یہ گامدی اور یہ سارے جو میرے مصطفیٰ کے گستاخ اور قادیانی یہ آج اپنی زبان درازی نہ کرتے۔ اگر علماء کے پاس آج سیاست ہوتی تو خدا کی قسم وہ زبان کتی سے کھینچ کر کتے کے سامنے پھینک دیتے جو حکمت مصطفیٰ پر ہر جا سرائی کرتی۔ ہمیں علماء سے دور کیا گیا، او علماء سے جڑو۔ عزیزان گرامی، ہم تو کروڑوں مبارک باتوں کے مستحق ہیں۔ ہم نے قیادت بھی بڑی خوبصورت ہم نے اپنائی ہے جس کی نسبت میں سیرت کی کتاب سے اگر پڑھتا صحابہ کی کتاب سے میں تذکرہ ملاؤں، نسبت ملاؤں تو صحابہ سے جا کے ملتی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ سے واپس آتے ہیں، کچھ دیر گزر گئی، آپ نے جنگ کا لباس نہیں اتارا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے آقا کی بارگاہ میں آگئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک غلام جس کا نام سعد ہے اس نے اب تک جنگی لباس نہیں اتارا، اس کی سنت پوری کرنے کے لیے میں نے بھی نہیں اتارا، اور یا رسول اللہ صرف میں نے نہیں، اللہ کی سارے فرشتوں نے جنگی لباس پہن رکھا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا، اے جبریل امین، میرے ساتھ ہے اب تک وہ جنگی لباس کیوں نہیں اتارا؟ حضرت جبریل امین فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ارادہ کر رکھا ہے ایک اور جنگ کا، ایک اور قبیلے سے جنگ کرنے کا۔ حضرت آقا کریم علیہ السلام نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، آپ نے بلایا، حضرت سعد بن معاذ آئے۔ حضرت سعد بن معاذ سے میرے آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے پیارے صحابی سعد، اب تک تو نے جنگی لباس کیوں نہیں اتارا؟ حضرت سعد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں جب اس جنگ سے واپس آ رہا تھا میں نے یہ ارادہ کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا، ذہن میں یہ بات بٹھا لی کہ تب تک یہ جنگی لباس نہیں اتاروں گا جب تک بنو قریظہ کے 400 گستاخوں کا ان کا انجام ان تک نہ پہنچا دو۔ حضرت سعد کے اس قول پر میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک جماعت بنائی، ایک گروہ بنایا اور حضرت سعد کے ساتھ
روانہ کر دیا۔ 25 دن محاصرے کے بعد حضرت سعد کی امیری میں سارے صحابہ نے اس 400 گستاخوں کو نبی کے سامنے رکھ دیا۔ اب میرے آقا بھی ہیں، عدالت لگی ہے، گستاخ سامنے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام سے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ حکم جاری کریے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں حکم نہیں جاری کروں گا۔ فرمایا اچھا آپ انتظار کر رہے ہیں اللہ کے حکم کا؟ حالانکہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آج اللہ بھی فیصلہ نہیں کرے گا، پر ہاں یہ یاد رکھو اللہ اس کے رسول نے فیصلہ سوچ کے رکھا ہے، پر آج فیصلہ وہی کرے گا جنہوں نے اپنے دل میں یہ ارمان اور ارادہ کر رکھا تھا کہ اللہ کے ناموس کے گستاخوں کو ان کے انجام تک پہنچانا ہے۔ صحابہ نے اشارہ کیا حضرت سعد کی طرف۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے یا رسول اللہ میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے آپ کے ہوتے ہوئے؟ آپ نے قیامت تک کے لیے قانون نہیں جاری کر دیا کہ من سفہ نبی فقتلوہ، جو نبی کے بارے میں حضرت سرائی کرے گا اس کو کاٹ کر رکھ دیا جائے گا، اس کو مار دیا جائے گا، واصل جہنم کیا جائے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس قول پر میرے آقا کریم علیہ السلام اتنا خوش ہوئے اور فرمانے لگے اے سعد مبارک ہو، اے سعد مبارک ہو، اے سعد مبارک ہو، تو نے وہ فیصلہ کیا جو اللہ نے بھی سوچ رکھا تھا، اس کے رسول نے بھی سوچ رکھا تھا۔ مجھے لگتا ہے اللہ کے حکم سے اور رسول کی مرضی سے اس وقت بھی گستاخوں کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ سعد نے کیا تھا، حضرت سعد نے کیا تھا۔ آج کے گستاخوں کا انجام تک، آج کے گستاخوں کو بھی انجام تک پہنچانے کا فیصلہ امیر محترم حضرت سعد ہی کریں گے۔ حضرت امیر المجاہدین کے نقطہ جگر حضرت سعد بن خادم حسین ہی کریں گے۔ جب آپ یہ عہدہ سنبھال لو گے، جب علماء کے ساتھ جڑ جاؤ گے اور اس کے مصطفیٰ آپ کو علماء کی قدموں سے ملے گا، پھر یاد رکھنا شاعر نے کہا تھا پھر تم مر جاؤ گے پر مر کے بھی نہیں مرو گے۔ وہ کہتا ہے پناہ، جب تم مرو گے اور قبر میں جاؤ گے فرشتے آ جائیں گے، سوال کریں گے، تم تو ہوگے فنا عشق محمد میں ہوا ہوں، کیا سمجھتے ہو؟ فنا عشق محمد میں ہوا ہوں، کیا سمجھتے ہو؟ حیات دائمی لے کر جیا ہوں، کیا سمجھتے ہو؟ فرشتے جب پوچھیں گے من ربو کا مادینوں کا حافظ، تو کہہ دوں گا غلام مصطفیٰ ہوں، کیا سمجھتے ہو؟ غلام مصطفیٰ ہوں، کیا سمجھتے ہو؟